cahaya nur. Masya Allah. Kata beliau, ada kesunahan lagi di malam Jumat dan hari Jumat. Apa itu? Membaca suratul Kahfi. Mudah-mudahan kita malam hari ini sudah sempat baca suratul Kahfi. Kenapa kata beliau? Karena dalam sebuah hadis terangkan, orang yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan bentangkan untuknya cahaya, ya, dari tempat dia ke tempat yang terjauh, atau dalam sebuah riwayat ke arah Baitul Atiq. Bahkan ulama mengatakan setiap namanya kahfi atau kuhuf, gua atau kafe itu gelap, kecuali kahfinya suratul Kahfi itu berisikan cahaya yang menerangi diri kita hingga ke Baitul Atiq. فهي مظلمة الكهوف في الدنيا هذا إلا سورة الكهف، فيجب علينا أن نقراها كذلك سورة الدخان، ثم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام السيوطي إذا صلى الفجر يجلس مع الطلبة حقه إلى يوم الجمعة، فيصعد ويخطبهم وينزل ويتغدون بالمسجد ويصلي على النبي إلى العصر، ويصلي بالعصر ويصلي على النبي مع تلاميذه إلى المغرب. وكان سيدتنا فاطمة بعد العصر تجعلها صلاة إلى المغرب، لأن ساعة الإجابة كما قال صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها حاجة إلا أعطاه إياه. واختلفوا العلماء في هذه السنة على 40 قول، لكن السيدة فاطمة تقول إنها بعد عصر يوم الجمعة إلى المغرب. Nah, beliau mengatakan bahwa di antara surah yang mesti dibaca di malam Jumat adalah surah Al-Dukhan. Dan jangan lupa di malam Jumat perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Beliau menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Al-Imam Suyuti bersama para muridnya. Al-Imam Suyuti jika datang di hari Jumat untuk sholat subuh berjamaah bersama para muridnya, selepas subuh beliau tidak keluar dari tempat sholatnya, berzikir, bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi setelah pengajian hingga datang waktu Jumat. Kemudian selepas Jumat beristirahat, isomah, sholat makan. Selepas makan sambung lagi berselawat hingga asar, bahkan hingga terbenam matahari di hari Jumat. Terlebih lagi di antara amalan Sayyidah Nisa'il Jannah yaitu Sayyidatina Fatimah alaiha salamullah adalah mengisi waktu antara asar hingga maghrib di hari Jumat tidak keluar dari tempat salatnya, beriftihar dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Sampai disebutkan ini adalah namanya saat Fatimiyah. Kenapa? Di waktu ini adalah waktunya diijabahkan bermacam hajat dan doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis, Nabi bersabda, di hari Jumat ada sebuah saat yang tidak seorang hamba mengadakan tangannya hadapan Allah kecuali diijabahkan oleh Allah permintaannya. Nah, dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim menyebutkan ada 40 pendapat tentang mana waktu yang mustajabah di hari Jumat ini. Termasuk pendapat yang kuat adalah bainal asar wal maghrib di hari Jumat. العلماء قالوا هكذا صلاة، فيجب علينا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة المباركة. وبعضهم يرى النبي مثل هذه الليلة، كثير يرون النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري من رآني في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي. وجاءت امرأة إلى بعض المشايخ قالت يا شيخ ادعوا لي أنا لي 3 أيام ما رأيت النبي. قال لها كم تصلين على النبي في اليوم؟ قالت 15,000. Beliau mengatakan, perbanyaklah selawat dan salam di malam Jumat. Tidak sedikit orang-orang yang Allah berikan kemuliaan dengan dapat melihat Nabi dengan sebab memperbanyak selawat dan salam kepada Rasulullah di malam Jumat. Yang uniknya beliau mengatakan di sebuah kisah wanita yang datang kepada seorang ulama minta doa agar dapat melihat Nabi. Saya sudah 3 hari nggak lihat Nabi. Syekh bertanya, memang berapa kali engkau selawat kepada Nabi? Saya biasanya baca selawat satu hari ini 15.000 kali. Tapi ini udah baca sampai 3 hari belum lagi melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Oleh karenanya mari gunakan kesempatan malam Jumat perbanyak selawat dan salam untuk Nabi. فإذا صلينا على النبي إن شاء الله يكرمنا وإياكم برؤيته صلى الله عليه وسلم. في قصة لطيفة جاء واحد قال يا شيخ أنا أبغى أتبرى النبي، فقال له خلاص الليلة أنت تعشى عندي، عشاك عندي. فجاء إليه قال لا تشرب الماء، لا تشرب الماء، فأعطاه وكلما أراد يشرب قال لا، وهو متعلق بالخمر ويريد أن يأكلها، قال يا أعطاه.
ولم حتى نام. في الصباح قال له إن شاء الله بتشوف إيش. في الصباح قال له إيش شفت؟ قال له أنا ما شفت النبي، شفت الماء، أنا أتغسل بالماء وأشرب الماء وأوزع الماء. قال لأنك نمت وقلبك متعلق بالماء، لو كان تعلقك برسول الله كتعلقك بالماء لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يرزقنا صدق التعلق بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, beliau masih mengisahkan sebuah pelajaran. Ada seorang wanita, ada seorang datang kepada seorang guru bercerita dan minta arahan, ingin sekali berjumpa dengan Nabi. Dan tentunya mimpi Nabi ini dalam hadis Sahih Bukhari adalah impian yang hak, karena syaitan tidak mungkin berwujud berupa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sang guru bilang, oke, kalau begitu malam ini kamu nginep di sini, ya. Kemudian bermalam di sini, insya Allah nanti kamu akan lihat Nabi. Kemudian di saat itu malam, orang ini disuruh makan lahom. Nah, lahom itu apa ya? Ikan asin. Ya, lahom ini lahom ikan asin. Kalau di Indonesia, di Jakarta atau sekitar disebut ikan cucut, apa namanya, ikan jambal atau ikan hiu yang asin. Kalau dimakan haus. Nah, kalau dimakan haus, lalu sang guru bilang syaratnya kalau ingin mimpi Nabi makan lahom, jangan minum. Sedangkan orang kalau makan lahom asin sama haus, setiap minum air nggak boleh kasih lahom lagi sampai tertidur. Akhir tertidur, paginya ditanya, bagaimana? Sudah mimpi ketemu Nabi? Belum. Apa yang melihat? Saya mimpi melihat air, banyak air, saya berenang di air di kolam. Kata guru, ini gara-gara kamu punya hati sebelum tidur ta'alluq terikat dengan air. Jadi karena haus bikin air terus tapi nggak boleh minum. Nah, maka kalau kamu punya hati terikat selalu, terhubung selalu dengan Nabi Muhammad, terasa haus ingin dengan Nabi Muhammad, Allah akan muliakan dirimu dapat berjumpa Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah, kita punya hati ta'alluq terikat selalu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. وهذه بشارة لنا ونكون الحين عطاس حبشي صاحب كتاب التذكير المصطفى روى بسنده عن مشايخه أو عن بعض العلماء حديث عن ابن عباس. قال ابن عباس من صلى ليلة الجمعة مثل هذه الليلة ركعتين يقرأ في كل ركعة 25 من قل والله أحد، وبعدها يصلي على النبي صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي بهذه الصيغة، صيغة الماضي، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي 100,000 مرة. قال ابن عباس لم تمر عليه الجمعة الثانية إلا ويرى رسول الله. الله يوفقنا وإياكم. Ada sebuah isyarat, kabar gembira dari Al-Habib Abu Bakar Attas bin Ali Al-Habsyi, sahib kitab Tadhkirul Mustafa. Beliau dalam kitab itu tersebut menyebutkan sebuah sanad yang disebutkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, siapa orang yang di malam Jumat seperti ini sholat 2 rakaat, dalam setiap rakaat setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad 25 kali, jadi jumlahnya 50 kali dalam 2 rakaat. Selepas itu membaca salawat kepada Nabi dengan sirah ilmadi sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi 1000 kali, maka tidaklah berjumpa malam Jumat yang akan datang kecuali diberikan keutamaan dan anugerah dapat bermimpi dengan Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi. وزادنا الله وإياكم رؤيته ومتابعته في الجنة وفي الدنيا وفي البرزخ في خير عاجل والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Berikutnya Al-Habib Al-Munsif akan memberikan ijazah Ratibul Abbas. Perlu diketahui, malam hari ini kita sangat haruslah berbahagia dan berbangga. Kenapa? Yang datang ke sini memberikan ijazah ratib dan amalan-amalan zikir Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas adalah cicitnya. Beliau Habib Muhammad bin Abdullah bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas. Sedangkan salah satu murid dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas adalah hadrat guru kita, Guru Kashful Anwar, salah satu pendiri Ma'had Darussalam. Jadi beliau mengaji kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Sekarang kita malam hari ini dapat ijazah dari cucunya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, kembali tersambung, mudah-mudahan membawa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ajaznakum kama ajazna walidi wa masyayikhina في قراءة راتب الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ورد صباحا ومساء ولكل أمر بهم 3 مرات. وفي
أذكار وأدعية وصلوات الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وفي وسيلة العباد وفي المسلك الكريم. أجزناكم لكم ولأولادكم ولمن تحبوا أن تجيزوا في ذلك. قبلنا الإجازة. Al-Habib Al-Munsif Sidin telah memberikan ijazah kepada kita sekalian dari apa yang beliau terima dari ayahnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas, dari guru-gurunya yang lain di Hadramaut. Pertama yang beliau ingin ijazahkan kepada kita semua yang hadir di sini, Ratibul Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, untuk dibaca pagi, petang atau pagi dan malam sebagai wirid keseharian. Yang kedua, di saat ada urusan penting memperbanyak baca ratib tersebut minimal 3 kali. Yang ketiga, beliau ijazahkan tentunya paket dengan ratib atas adalah zikir tauhid. Dan kemudian adalah wirid kakek beliau, kumpulan wirid yang kitabnya bernama Miftahul Imdad, kumpulan wirid Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian kumpulan wirid Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang bernama Wasiatul Ibad, dan juga kumpulan wirid Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir yang bernama Al-Maslakul Qarib. Beliau ijazahkan buat kita yang hadir semua di sini, dan beliau bolehkan untuk antum memberikan ijazah kepada siapapun yang antum kehendaki di dalam majlis ataupun di luar majlis. Kita jawab dengan kami terima ijazahnya. Alhamdulillah. Cukup. Baik, acara sudah cukup sekian. Habib baca Fatihah, khatam majlis. Kembali insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah al-qabul wal iqbal salah bil hal bulugh al-aman. Allah ja'alna min al-'aidin al-faizin al-dhafirin bi khairat ad-dunya wad-din. Allah يبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. الله يتكرم علينا بما تكرم على عباد الصالحين. الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين الفائزين برضا رب العالمين. وأن الله يجعلنا من العلماء والصلحاء والأتقياء والأنبياء طول العمر طاعة الله وغفران الذنوب وستر العيوب ويرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والنصوح على هذه النية. وأن الله يبارك في هذا المحل في يا شيخ. الله يبارك فيه الصحة والعافية طول العمر في صحة وعافية غفران الذنوب وفق الجميع ما نويناه وما نوى الحاضرين جميعا. الله يتم المقاصد كلها ظاهرة وباطنة حسية ومعنوية. وارزقنا العلم والعمل والصلاح والتقوى والهداية ويفتح لك ابواب الخير والرزق والسعادة والجمال والرضاء والقبول على هذه النية. وكل نية صالحة جامعة الخيرات الدنيا والآخرة، ويرزقنا سعادة الدارين وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة الدين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. حق الفاتحة سرك والآن خير رجال وحسن عاقبتنا من الأمور كلها ولجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال الضلال والجهال يا ساتر الحال لا تكشف يا الله سترك الذي لا ينكشف في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.